اللہ تعالیٰ نے نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت کے وسیع اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور یہ حدیث ابن ماجہ میں موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اختیار دیا گیا ہے کہ چاہے میں قیامت کے دن شفاعت کا حق اختیار کروں یا میری آدھی امت بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائے۔ بس میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا کیونکہ وہ عام تر اور زیادہ کفایت کرنے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کس قدر اپنی امت سے بے حساب محبت ہے کہ آپ نے کل امت کے لیے شفاعت کا اختیار آپ نے چوز کیا۔ قیامت والے دن جب ساری امتیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئیں گی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کریں گی کہ اللہ کے حضور سفارش کریں کہ وہ حساب و کتاب کا آغاز فرمائے، اس پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان فرمائیں گے اور اس کے حضور سجدہ کریں گے۔ اس پر اللہ رب العزت فرمائے گا، بخاری کے اندر موجود ہے کتاب التوحید، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر اٹھائیے اور کہیے سنا جائے گا، اور سوال کیجئے عطا کیا جائے گا، اور شفاعت کیجئے قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ مقام اللہ کریم نے صرف ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی بروز حشر عطا فرمائیں گے، جو کہ ہر امتی کے لیے باعث فخر ہے۔ مسلم کے اندر یہ روایت آئی ہے، الصحیح المسلم کتاب الایمان میں یہ روایت موجود ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو مومن نجات پا کر جنت میں چلے جائیں گے وہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کو جو جہنم میں پڑے ہوں گے جہنم سے چھڑانے کے لیے اللہ سے ایسا جھگڑا کریں گے جیسا جھگڑا کوئی شخص دنیا میں اپنا حق مانگنے کے لیے بھی نہیں کرتا۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے ہمارے رب، یہ لوگ ہماری سنگت اختیار کیے ہوئے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے اور حج کرتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا، جن لوگوں کو تم پہچانتے ہو ان کو دوزخ سے نکال لو۔ ان لوگوں کی صورتیں آگ پر حرام کر دی جائیں گی تاکہ جنتی لوگ ان کو پہچان سکیں۔ پھر جنتی مسلمان کثیر تعداد میں ان لوگوں کو دوزخ سے نکال لائیں گے، جن میں سے بعض کو نصف پنڈلیوں تک اور بعض کو گھٹنوں تک دوزخ کی آگ نے جلا ڈالا ہوگا۔ ابن ماجہ کے اندر ایک اور روایت موجود ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے دن شفاعت کرنے والے طبقات کا ذکر فرمایا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت 3 گروہ شفاعت کریں گے، انبیاء، علماء اور شہداء۔ اللہ کریم ہمیں اس شفاعت سے نوازے۔ ان تمام احادیث سے یہ بات بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ شفاعت کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بندوں کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ شفاعت قبول کرنا سنت الہی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قیامت کے دن انبیاء، علماء، شہداء، صالحین، اعمال صالحہ، قرآن مجید، رمضان، فوت ہو جانے والے نابالغ بچے اور اللہ جنہیں اجازت دے گا وہ بھی شفاعت کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی شفاعت فرمائے۔